اسی لمحہ زن سے کوئی آفت سی اٹھتی ہوئی آئی اور تھپ سے مجھ سے ٹکراتے ہوئے اندر میرے تخت دراز پہ بے سد سے ڈھہ گئی۔ شاید میں صحیح سے اس کی آفت کی زد میں نہیں آیا تھا، یا پھر اس کا نشانہ غلط پڑ گیا تھا، ورنہ میرا چہرہ یا بازو یقیناً زخمی ہو جاتے۔ اس ناگہانی صورتحال نے مجھے پل بھر میں زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ تخت دراز کے قریب پہنچ کر اس زبردستی آنے والے مہمان کو غور سے دیکھا تو یہ ایک کوا تھا جو چونچ کھولے متوحش نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شکرے کی سی شکل و شباہت اور جسامت والا ایسا کوا اس سے پیشتر کم از کم میری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ میں اس کے ذرا اور قریب ہوا تو وہ مجھ سے بدک کر کچھ اور دوسری طرف کھسکنے کی کوشش میں دائیں پہلو پہ لڑک سا گیا۔ اس کے بازو سے لہو رس رہا تھا، تخت دراز پہ خون اور اس کے سیاہ سفید بیٹ کا لمبا سا نشان تھا، جیسے وہ تخت دراز پہ ایمرجنسی میں کریش لینڈنگ کرنے والے جہاز کی طرح گھسٹتا ہوا گرا تھا۔ آدھی چونچ کھولے وہ بڑی وحشت بھری نظروں سے مجھے تکتے ہوئے بری طرح ہانپنے لگا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوچنے لگا کہ اس وقت اس زخمی پرندے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ یقیناً یہ باہر سمندر کے طوفانی باد و بارہ میں کہیں پھنس کر زخمی ہو گیا ہے اور اس روشن کٹیا کو جائے پناہ جان کر کسی نہ کسی طور ادھر آ پڑا ہے، یا پھر سخت تیز ہوا کے رخ نے اسے اس سمت اور اس جگہ گرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اسی لمحے سمندر کی جانب سے ہوا کے ایک طوفانی جھکڑ نے کھلے دروازے کے پٹوں کو ایک زبردست سی گونجدار آواز کے ساتھ کھٹ سے بند کر دیا۔ کھلی کھڑکیوں کے پٹ بھی کھڑکھڑا کر آپس میں ٹکرانے لگے۔ ایک عجیب سی افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے کھڑکھڑاتی ہوئی کھڑکیاں بند کرنی شروع کی۔ تیسری کے بعد چوتھی کی جانب بڑھنے ہی والا تھا کہ زخمی بازو والے کوے نے کمال عجلت، ہمت اور بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخت دراز سے کھلی کھڑکی کی جانب اڑنے کی ناکام کوشش کی، جیسے اسے احساس سا ہو گیا ہو کہ یہ کھڑکی بند ہو جانے سے میں اس جگہ قید ہو کر رہ جاؤں گا۔ میں کھلی کھڑکی کو بھول کر اسے پکڑنے کے لیے لپکا۔ میرے ہاتھ کی گرفت اس کی ٹانگ پہ پڑ گئی تھی۔ وہ بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اسی کشمکش میں میرے کپڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ خون کے چھینٹے، غلاظت، حتیٰ کہ میرا چہرہ اور ہاتھ بازو تک سب لتھڑ گئے۔ اس کی ٹانگ پہ میری پکڑ مضبوط تھی۔ وہ اپنے جہازی سائز کے بڑے بڑے پروں کو پھیلائے میرے ہاتھ میں جھولتا ہوا میرے پنجے سے آزاد ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ آخری حربے کو آزماتے ہوئے اس نے اپنی چونچ میری ٹانگ میں گاڑ دی۔ بس یہیں میری گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ ایک ڈیڑھ بازو پہ پھڑپھڑاتا ہوا سامنے کھلی کھڑکی سے باہر تھا۔ آگے بڑھ کر باہر اندھیرے میں دیکھا تو امڑے ہوئے سمندر کی بپھرتی، جھاگ اڑاتی اور شور مچاتی ہوئی لہروں کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ ایک عجیب سی بے چینی، بے کلی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ جزیرے پہ پہلا دن اور پہلی رات تھی جب سے یہاں آیا۔ اس وقت سے اب تک کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو میرے لیے پسندیدہ اور موافق ہوتا۔ ہر فرد افلاطون، ہر چیزیں دیگرے، ہر بات بنت سامری، ہر واقعہ وجہ اضطراب۔ الہی، میں کس قسم کے جادو کے جزیرہ حیرت و حصار میں پھنس گیا۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے چٹخنے چڑھانے ہی والا تھا کہ باہر سے اسی زخمی کوے کی کیا کیا کیوں کیوں کی آواز آئی۔ لاہور میں مرد سیاہ پوش کی مصاحبت میں جب میں شاہی محلہ کی حویلی جمنا بائی جبل پوری میں جاتا ہوں تو وہاں ایک گربا سیاہ سے واسطہ پڑتا ہے جو میاؤں میاؤں کے بجائے من آنم من دانم کی آوازیں نکالتی تھی۔ ویسے ہی یہ زخمی کوا بھی کائیں کائیں کے بجائے کیا کیا کیوں کیوں کر رہا ہے۔ کھڑکی کھول کر پھر غور سے آس پاس ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر اندھیرے اور تیز ہوا کے جھکڑوں اور سیٹیوں، سمندر کے شور شرابے میں کچھ بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کھڑکی بند، چٹخنے چڑھا کر میں باہر نکل آیا۔ نکلتے ہی احساس ہوا کہ اس باد و بارہ اور اندھیرے میں زخمی کوے کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اب شاید ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں الٹے پاؤں اندر آ گیا۔ دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ پھر ایک کرہ سی ابھری، کیا کیا کیوں کیوں، جیسے دروازے سے باہر اندھے طوفان کے چنگل میں پھنسا ہوا کوئی معصوم بچہ اندر آنے کے لیے التجا کر رہا ہو۔ میں نے فوراً رکسیک سے ایسے موسموں سے محفوظ رکھنے والی فائل سائز برساتی اور لائٹ ویٹ واٹر پروف لانگ شوز نکالے، جلدی سے ہاتھ پاؤں سر ڈھانپے، ہاتھ میں طاقتور پانی سے محفوظ رہنے والی ٹارچ پکڑی اور دروازہ بند کرتے ہوئے
باہر نکل آیا۔ سمندر اپنی روزمرہ کی حدود سے شاید بہت آگے بڑھ آیا تھا۔ 14ویں کا ماہ کامل یقیناً اپنی تمام تر تابانیوں سے جلوہ افروز تھا، مگر اسکاٹ لینڈ کے سمندروں، جھیلوں، دریاؤں اور بہت سے جزیروں پہ اکثر چھائے رہنے والی ازلی دھند کو کیا کہیے، جو آفتاب کی تمازت اور مہتاب کی مفرحت کے درمیان کبھی دبیز اور کبھی مہین پردہ بن کر تنی رہتی ہے۔ آؤٹ آف فوکس چاند کسی محجوب اور ماتوب کی طرح بڑا شرمندہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ٹارچ کی زرد روشنی والا بٹن دبایا۔ زرد روشنی خاص طور پہ دھندلے اور بھیگے گندلے موسم میں بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ کاٹیج کے ارد گرد قرب و جوار میں ہر جگہ دیکھا، مگر کوے کا وجود کہیں نظر نہ آیا۔ سمندر کی طرف جانا لا حاصل تھا، پھر بھی میں قدرے آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ لہریں آتی اور میرے پاؤں کو چھو کر واپس پلٹ جاتی۔ مان کیا کیا کیوں کیوں کی دل خراش سی صدا پھر میرے کانوں سے ٹکرائی، مگر میں سمندر کے شور کی وجہ سے آواز کی سمت کا تعین کرنے میں ناکام رہا۔ میرا یہ اندازہ تھا کہ یہ صدا پیچھے مادام آبیرے کے فارم ہاؤس کی جانب سے آئی ہے۔ میں نے اپنا رخ پلٹا اور فارم ہاؤس کی طرف کے رخ پہ چل پڑا۔ شاید یہ لکھنا ظاہر کرنا مناسب ہے کہ نہیں کہ اللہ کریم کا خاص فضل و کرم اور میرے بابا جی کی نظر و عنایت ہے کہ بچپن ہی سے میرے اندر تیسرے کلمہ پاک کا خفی ذکر اپنے آپ ہی چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی کام دھندا ہو، مجلس، مذاکرہ، تنہائی، سفر، طعام، قیام، ڈرائیونگ، لڑائی، ہنگامہ، شادی، موسیقی، فلم، ڈرامہ، مشاعری، کوئی بھی دین و دنیا کی مصروفیات ہوں، یہ اندر کی چکی چلتی رہتی ہے۔ اس میں نہ تو میرے کسی ارادے کا دخل ہوتا ہے اور نہ ہی کوشش اور توجہ۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں کبھی بھی تنہا نہیں رہا اور نہ ہی میں بوریت اور یکسانیت کا شکار ہوا۔ سینکڑوں بار 1000 1500 میل تک روزانہ اکیلے ڈرائیونگ کی، ایک ملک سے دوسرے ملک تک صحراؤں کے صحرا اور جنگلوں کے جنگل پاؤں اور پہیوں تلے نکال دیے، مگر کبھی تھکاوٹ، خوف و ہراس، نیند، نقاہت کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ اسی تیسرے کلمہ پاک کی برکت ہے۔ یہ کلمہ پاک اپنے اندر ہر ذکر پاک کا جوہر رکھتا ہے، لیکن اسے کسی کامل کی اجازت، اس سے سمجھ، جان اور پھر مان کر پڑھنا چاہیے، ورنہ اس کے خاطر خواہ اثرات و ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ اخلاص، اصل الخصاص۔ میرے بابا جی قدس سر العزیز کی خدمت میں ایک بہت ضعیف العمر شخص حاضر ہوا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ میرے بابا جی اور حاضرین مجلس نے یہ دیکھا کہ اس بوڑھے میں صحیح سے کھڑا ہونا تو کجا، ٹھیک سے بات کرنے کی بھی سکت نہیں۔ آنکھوں کے اندر باہر کے چاروں شیشے ایسے بری طرح دھندلائے ہوئے تھے کہ سامنے کھڑا شخص اسے کوسوں دور سے بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ پوپلے منہ میں صرف اور صرف ایک گلی سی زبان بچی تھی، وہ بھی اکثر حلقوم کی جانب کھنچی رہتی۔ دوسرے کی بات البتہ ہاتھ کا بھونپو سا بنا کر تھوڑی بہت سن لیتا تھا۔ یہ حالت ناتوانی اور شوق حفظ قرآنی دیکھ کر بابا جی نے تبسم فرماتے ہوئے اسے پاس بٹھایا، پوچھا، بابا جی، آپ کو اس عمر میں جب انسان گھوڑے پہ بیٹھنے کی تیاری کرتا ہے، یہ قرآن شریف کے حفظ کرنے کا خیال کیوں کرایا؟ بوڑھے آدمی نے ٹھہر ٹھہر سوچ سوچ کر جواب دیا، پیر جی، بس جی حیاتی ساری ایسے ہی گنوا دی ہے۔ ایک دن میرے یار علم نے مجھے نصیحت کی کہ چراغ دین، تو مرنے دندے لگا ہوا ہے، سنا ہے کہ قبر میں بڑا اندھیرا ہوتا ہے۔ یار، تیرا نام چراغ دین ہے، میرے دل میں آیا ہے تو قبر میں کوئی ایسا چراغ لے جائے جس سے تیری قبر کا اندھیرا دور ہو جائے اور تجھے وہاں کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ پیر جی، اس کی یہ بات میرے دل میں کھپ سی گئی۔ میں نے اپنے پنڈ کے مولوی رمضان ملوانے سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ قرآن پاک کا حافظ اپنی اگلی پچھلی 7 پشتوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور چونکہ مرنے والے کے سینے میں قرآن مجید ہوتا ہے، اس لیے اس کی قبر میں نور برستا رہتا ہے، کیونکہ قرآن بھی چراغ دین ہے۔ بوڑھے بابے کی یہ بھولی بھالی سیدھی سادی باتیں سن کر بابا جی اور حاضرین مجلس بہت محظوظ ہوئے۔ بابا جی نے فرمایا، بھائی بزرگا، یہ تمہارے یار نے تو تمہیں بالکل بڑے فائدے اور علم کی بات بتائی۔ قرآن مجید تو واقعی چراغ دین اور نور ہدایت ہے۔ جس نے اسے پکڑا، پڑھا، سیکھا، حفظ کیا، پھر اسے سنبھالا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس نے فلاح پائی۔ اب بولو کیا ارادے ہیں؟
وہ راشا زدہ ہاتھ کا بھونپو کان پہ دھرتے ہوئے بولا، پیر جی ذرا اچھی بولو، مینوں گھٹ سنائی دیندا ہے۔ بابا جی نے بڑی نرمی سے ذرا بلند آہنگ میں پھر اپنی بات دہرائی۔ بابے نے اسے اپنی اسی دیہاتی لہجے میں جواب دیا، پیر جی، ارادہ تو یہی لے کر آپ کے قدموں میں پہنچا ہوں کہ آپ مجھے خدا واسطے چراغ دین بنا دیں، میں قرآن شریف کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ بابا جی اب سنجیدگی سے پوچھنے لگے، بابا جی، آپ نے ناظرہ تو پڑھا ہوگا؟ نہیں جی، میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، بابے نے اسی ٹیمپو میں جواب دیا۔ بابے کے باقی انٹرویو سے معلوم ہوا کہ اسے نہ تو نماز آتی ہے اور نہ ہی کوئی آیت یا سورت، اور تو اور کلمہ طیبہ بھی زیر زبر کی غلطی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سوہنا پاک رسول اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ شریف بھی صحت سے نہیں پڑھ سکتا۔ بابا جی نے جب اس کی ایسی علمی صورتحال دیکھی اور زبان، لہجہ، یادداشت وغیرہ کو بھی ناقابل بھروسہ پایا تو بابے کو مشورہ دیا کہ تم صرف کلمہ شریف ہی اچھی طرح سے یاد کر لو اور ہر وقت اسی کا ورد کیا کرو، انشاءاللہ تم چراغ دین بن جاؤ گے، اور اللہ مہربان ہوا تو قبر بھی روشن رہے گی۔ اگلے جمعے کے روز آ کر مجھے کلمہ پاک کا سبق سنانا۔ بابا جی نے کلمہ شریف پڑھا کر بابے کو رخصت کر دیا۔ اگلے جمعے کے روز جب بابے نے آ کر کلمہ سنایا تو وہی زیر زبر کی غلطی اور وہی سونا پاک رسول اللہ کلمہ میں موجود تھا۔ بابا جی سخت جزبز ہوئے کہ 8 دنوں کی دہرائی اور پکائی کے بعد بھی بابے کا کلمہ کچے کا کچا ہی رہا۔ بابا جی، کلمہ طیبہ کو صحیح اور درست مخرج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہی درست اور ثواب ہے، غلط یا بڑھا گھٹا کر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بابا جی نے دوبارہ زیر زبر کی غلطیاں صحیح کرائیں اور سونا پاک کے زائد الفاظ لگانے سے منع فرمایا۔ بابا پوپلے منہ سے کلمہ دہراتے ہوئے چلا گیا۔ اگلے جمعے نماز سے پہلے بابا حاضر ہو گیا، آتے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے، پیر جی، زیر تے زبر کی غلطی تو ٹھیک ہو گئی ہے، پر سونا پاک لگائے بغیر میں کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا، میرے منہ سے خالی محمد رسول اللہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ اللہ کولو مجھے سونا پاک لگا کر کلمہ پڑھنے کی اجازت لے دیں، بے شک کہہ دیں کہ بابے چراغ دین دے منہوں خالی محمد رسول اللہ پھبدا ہی نہیں۔ بابا جی اور ہم سب ہم نشین بابے چراغ دین کا پوپلا منہ دیکھ رہے تھے۔ بابا جی نے تیسری بار پھر بابے کو صحیح کلمہ پڑھنے کی تلقین کر کے رخصت کر دیا۔ اس بار ہوتے ہوئے وہ بوڑھا کچھ دل گرفتہ سا نظر آیا۔ کچھ دنوں سے بابا جی کے دشمنوں کے مزاج برہم تھے، مجالس خاص و عام موقوف تھیں، کھانے پینے اور عبادات کے اوقات میں بھی خلل واقع تھا۔ روزانہ آنے جانے والے احباب کے علاوہ ہم 2-3 خادم خاص، جنہیں بابا جی کے مزاج میں خاصا دخل تھا، پریشان سے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، ایسی کسی میں جرت نہیں تھی کہ زبان کھول کر پوچھ لیں۔ لے دے کر ایک صرف میں ہی تھا جس پہ سب کی نظر تھی کہ میں ٹوہ لگاؤں کہ سرکار کے مزاج کیوں برہم ہیں، نصیب دشمنا، طبیعت پہ کیا بوجھ ہے۔ ظہرانے کے فوراً بعد قیلولے سے پہلے میں اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا۔ وہ فرشی نشست پہ نیم دراز سے کسی کتاب کے مطالعہ میں مگن تھے۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے کتاب بند کر دی اور فرمایا، بابا چراغ دین کے پنڈ جانا ہے۔ مسلسل 2.5 گھنٹے تانگے پہ سفر کر کے جب ہم بابے کے پنڈ پہنچے تو گاؤں کی مسجد میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم سیدھے مسجد میں ہی چلے گئے۔ مسجد کے امام مولوی محمد رمضان کو جب معلوم ہوا کہ بابا جی تشریف لائے ہیں تو اس نے اپنے ذرائع سے کانوں کان پورے گاؤں میں یہ خبر اڑا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نمازیوں سے آسودہ ہو گئی۔ بابا چراغ دین اور اس کا بیلی بابا علم دین بھی آئے۔ عورتیں، بچیاں، بوڑھیاں مسجد کے باہر پیپل کے درخت تلے جمع ہو گئیں۔ سنتوں سے سب فارغ ہوئے تو مولوی صاحب نے بابا جی کی خدمت میں امامت کے لیے درخواست کی۔ بابا جی نے متبسم لہجے میں سب نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نیک بندو، آج میں خود ایک ایسے اللہ کے بندے کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں جو آپ کے گاؤں کا ہی وسیق ہے، اور آپ سب اس اللہ کے بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس اللہ کے بندے سے درخواست کروں کہ وہ ہماری امامت کرے۔ سب نمازیوں نے سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تب بابا جی اٹھے اور بابے چراغ دین کے پاس پہنچے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، ساتھ لے کر امامت کے مسئلے پہ لا کھڑا کیا۔
خود تکبیر کہنے کے لیے اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ اب باب چراغ دین کا یہ عالم کہ وہ باولوں کی طرح ادھر ادھر سب کو دیکھ رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے اسے کہا، بابا چراغ دین، آج ہم سب تمہاری اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ میں تکبیر پڑھتا ہوں، تم نماز شروع کراؤ۔ پھر وہی بات کہ بابا چراغ دین کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ تو ویسے ہی نمازی کھڑے ہونے میں اجتناب برتتے تھے کہ جب جماعت قیام میں ہوتی تو بابا رکوع میں چلا جاتا، قعدے کے وقت میں وہ سجدے میں پڑا ہوتا اور خدا جانے وہ کیا کچھ پڑھتا رہتا۔ اکثر وہ سجدے میں پڑا پڑا خراٹے بھی لینے لگتا۔ نماز دعا کے بعد نیک دل نمازی اسے بیدار کر کے ہاتھ بازو تھامے گھر تک پہنچا آتے۔ اب اسی نیم مخبوط الحواس چراغ دین کو بابا جی نے پورے گاؤں کے خرد و کبیر کی نماز کا فرسٹ کیپٹن بنا کر مسجد کے کاک پٹ میں بٹھا دیا تھا۔ کوئی کیا بولتا، بابا جی کی حیثیت اور مرتبے سے سب ہی واقف تھے۔ بابا جی نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، ختم بھی ہو گئی۔ اب بابا چراغ منہ کعبے کی طرف کرے، اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، مگر بابا چراغ دین تو رخ نمازیوں کی جانب کیے بٹ بٹ سب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے اس کا رخ قبلہ شریف کی جانب موڑا، خود ہی اس کے ہاتھ ناف پہ رکھوائے اور خود اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ مقتدیوں نے بھی ایسا ہی کیا، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا کہ کوئی مشاق حافظ پورا پارا ختم کر جائے۔ بابا جی چراغ دین آگے کھڑا کبھی پیچھے دیکھنے لگتا، کبھی پنڈلیوں اور پاؤں کو کھجلانے لگتا۔ بوڑھے بیماروں اور بچوں نے تو کبھی کے کھنگورے مارنے شروع کیے ہوئے تھے، مگر وہاں آگے سننے اور ان کو اشاروں کو سمجھنے والا کون تھا؟ بابا چراغ دین، جس کے 2 قدم پہلو میں توپ داغی جائے تو اسے پٹاخے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ 3 4 نمازی نماز توڑ کر صفوں سے باہر نکل گئے اور کچھ وقت اسی کشمکش صبر و جبر میں گزر گیا۔ پھر پتہ نہیں خدا نے کیا دل میں ڈالی کہ بابا چراغ دین اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا۔ اگر اس وقت ہمارے بابا جی اللہ اکبر نہ کہتے تو پیچھے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آگے رکوع بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال سب ہڑ بڑا کر رکوع میں چلے گئے۔ جب 10 منٹ اسی طرح مرغا بنے گزر گئے تو چند اور لوگ نماز توڑ کر مسجد میں سے نکل گئے۔ کھنگورے اور کھانسی بدستور چلتی رہی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا، بابا چراغ دن وہیں سے ہی سجدے میں چلا گیا، بلکہ یوں کہیے لیٹ ہی گیا۔ مقتدی بھی سجدے میں تھے اور امام بھی، اور جب جیسے ان سب کو سجدے نے پکڑ لیا تھا، کھسر پھسر ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری جا رہی ہیں۔ آخر کب تک کوئی سجدے میں پڑا رہے؟ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں کہ سجدے میں پڑا ہے تو قیامت تک وہیں پڑا رہے۔ اب 5 7 نفر اور کم ہو گئے۔ امام صاحب کے خراٹوں کی آوازیں مسجد کے سقاوے تک سنائی دے رہی تھیں۔ 2 4 اور سکہ قسم کے نمازی لاہور پڑھتے ہوئے نماز توڑ کر گھروں کو نکل گئے۔ اب پچھلی والی 5 صفوں کی حالت مکئی کی اس کچی پکی چھلی بھٹے جیسی تھی جس کے چھدرے چھدرے دانے ہوتے ہیں۔ صرف پہلی صف جس میں کچھ معززین گاؤں اور بابا جی سرکار تھے، دائیں بائیں اور آخری 1 2 نمازی غائب ہو جانے کے باوجود سالم تھی۔ کہیں پیچھے سے کسی بچے کی آواز ابھری، او بابا دینیا مر گئے ہیں یا جیونا ہے؟ ہمارے بابا جی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیر کر نماز توڑ دی، پھر بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عشاء کے بعد بابا چراغ دین کی نماز جنازہ بابا جی نے پڑھائی۔ اپنے گاؤں کے علاوہ نزدیک اور دور کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بڑے بوڑھوں نے کہا کہ آج تک اس علاقے میں کسی انسان کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ دفن کے وقت بابا جی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی دی اور دعا کے بعد لوگوں سے کہا، لوگو تم کیا جانو کہ تمہارے درمیان سے آج کون سی ہستی عالم بالا کی جانب مراجعت کر گئی ہے؟ ان پڑھ دیہاتی سا بابا چراغ دین، جسے نماز آتی تھی اور نہ کلمہ شریف صحیح سے پڑھا جاتا تھا۔ اسے کلمہ شریف پڑھتے وقت سونا پاک کی اضافت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنا اچھا لگتا تھا۔ بس اسی سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی اللہ پاک نے اپنے اس سادے مرادے انسان کو بخشش کا وہ رتبہ عطا فرما دیا جس کی خواہش ولی اور قطب کیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کو اخلاص ہی پسند ہے۔
کسی کی غلط ملت ادا، سادگی، بھول پن، نادانستگی میں بے ادبی، بے تکلفی اور بے علمی بھی جس میں اخلاص و نیت کی پاکیزگی شامل ہو، اللہ پاک کو ایسی پسند آتی ہے کہ وہ اسے شرف بخشش عطا کر دیتا ہے، اور کہیں بڑے بڑے عابدوں، پرہیزگاروں اور عاملوں کاملوں کو ان کے غرور، ریا، تکبر، علم یا پرہیزگاری کے ذرا سے زعم پہ انہیں قار مذلت میں پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں ادنا و اعلیٰ صرف اس کے خوف، اخلاص، تقوی، مخلوق کی خدمت سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مراحل سے گزرنے کے بعد تعین کیے جاتے ہیں۔ حسب و نصب، دستار و کلا، علم، داڑھیاں، نمازیں، حج، منصب وغیرہ سب کچھ بیکار اور بے فائدہ ہیں اگر اخلاص موجود نہیں۔ ہر وقت اللہ پاک سے اس کا فضل و کرم طلب کرتے رہا کرو، وہ تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے اپنی پرہیزگاریوں اور نمازوں کا اجر مت مانگو، اپنے آپ کو گناہ گار اور گندہ سمجھتے ہوئے صرف اس سے اس کی رحمت اور توفیق بندگی چاہو۔